امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنے کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کریں گے۔ یہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب آبنائے ہرمز کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے، جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% خام تیل گزرتا ہے۔ گزشتہ جمعرات سے شروع ہونے والی کشیدگی اور پرتشدد کارروائیوں نے ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مفاہمت نامے تک پہنچنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو متاثر کیا۔ فٹ بال میں کل رات امریکہ کے ٹیکسس کے ہیوسٹن اسٹیڈیم میں برازیل جاپان کو 1 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر فیفا ورلڈ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ 5 بار کے چیمپئن برازیل کے لیے گیبریل مارٹینیلی نے انجری ٹائم میں گول کیا۔ راؤنڈ آف 32 کے ایک اور مقابلے میں جرمنی اور پیراگوئے کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اس کے بعد پینالٹی شوٹ آؤٹ کے تحت میچ کا فیصلہ کیا گیا۔ پیراگوئے کی ٹیم نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور جرمنی پر 3 کے مقابلے 4 گول سے تاریخی جیت درج کی۔ اس طرح جرمنی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ پاکستانی فورسز نے اتوار کو افغانستان میں تازہ فضائی حملے کیے۔ حملوں کا نشانہ بننے والے تباہ شدہ مکان کے ارد گرد پیر کے روز رہائشی جمع ہوئے، جہاں ان کا ذاتی سامان عمارت کی ٹوٹی ہوئی باقیات کے ساتھ بکھرا پڑا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 11:15 بجے کا وقت تھا جب ہوائی جہاز آیا اور اس گھر پر حملہ شروع کیا تو سب لوگ سو رہے تھے۔ گھر کے اندر بچے، عورتیں، مرد اور بوڑھے لوگ تھے، وہ سب سو رہے تھے۔ پاکستانی حکام کے مطابق یہ حملے شدت پسندوں کے مبینہ ٹھکانوں پر کیے گئے تھے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ افغان صوبوں پختیا، پکتیکا اور کنڑ میں 3 مختلف اہداف پر حملے کیے گئے۔ فضائی حملوں میں 25 شدت پسند مارے گئے، جبکہ بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستانی صوبے خیبر پختونخوا کے سرحدی ضلع باجوڑ میں زمینی کارروائی کے دوران انتہا پسند جماعت الاحرار سے وابستہ مزید 4 جنگجو بھی ہلاک کر دیے گئے۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان حمداللہ فطرت نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں 38 شہری ہلاک اور 163 زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستانی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق یہ کارروائیاں حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں کی گئیں۔ ہفتے کے روز کراچی میں جماعت الاحرار کی جانب سے سندھ رینجرز کی عمارت پر ایک بڑا حملہ کیا گیا، جس میں 3 اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے تھے۔ اسلام آباد کا موقف ہے کہ کابل ایسے شدت پسندوں کو پناہ دیتا ہے جو پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تاہم افغان طالبان اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شدت پسندی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مزید 8 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ افراد وسطی و جنوبی غزہ اور مغربی کنارے میں ہونے والی اسرائیلی بمباری اور کارروائیوں کے دوران شہید ہوئے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ اور ہیومینٹیرین کوآرڈینیٹر رمیز الاکبروف نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ امریکی ثالثی میں گزشتہ سال اکتوبر میں طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ غزہ کے عوام کی جائز ضروریات، تحفظات اور امنگوں کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ ایران کے معاہدے پر ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس آج دوحہ میں منعقد ہوگا، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرارڈ کشنر شرکت کریں گے، جبکہ اس موقع پر تکنیکی سطح کے مذاکرات بھی جاری رہیں گے۔ سوشل میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تفصیلات کا ذکر کیے بغیر کہا کہ یہ اجلاس قطر کے دارالحکومت میں ایران کی درخواست پر ہو رہا ہے۔ شہابیہ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد شہابیہ کے اس زمین سے ٹکرانے کے خطرے کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، قریبی شہابیہ کے زمین سے ٹکرانے کے مصدقہ خطرے سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں مطلع کرنا ہے۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کرکٹ کپ کا پہلا سیمی فائنل آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان آج لندن کے اوول گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ عالمی کپ کا دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھی اسی مقام پر رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔
ملک بھر میں مونسون بارشوں کا پہلا باضابطہ سلسلہ کل سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کے مطابق پہلے سلسلے کے باعث ملک کے شمالی اور شمال مشرقی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں میں نمایاں اضافے کا امکان ہے۔ وینزویلا میں بدھ کے روز یکے بعد دیگرے آئے 2 تباہکن زلزلوں کے بعد امدادی ٹیمیں اور پڑوسی ملبے تلے دبے افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ زلزلے سے 1450 افراد ہلاک ہوئے جبکہ ہزاروں لاپتہ ہیں۔ یہ اعداد و شمار قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگیز نے بتائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اطلاعات کے مطابق 3150 افراد زخمی اور 12721 بے گھر ہوئے ہیں۔ 750 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسپیس ایکس کے زیر انتظام اسٹار لنک نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی وینزویلا کے متاثرہ علاقوں میں انٹرنیٹ تک مفت رسائی فراہم کر رہی ہے۔ متعدد ممالک سے امدادی کارکن منہدم عمارتوں کے تلے پھنسے لوگوں کی تلاش کے لیے پہنچ چکے ہیں، تاہم ان کوششوں کے لیے درکار وقت محدود ہے کیونکہ 72 گھنٹوں کے بعد زندہ رہنے کے امکانات انتہائی کم رہ جاتے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکسیوس نے خبر دی ہے کہ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے بند کرنے پر اتفاق کیا ہے اور انہوں نے منگل کو مذاکرات کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایکسیوس نے اتوار کو اپنی رپورٹ میں ایک سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ دیا۔ یہ بات چیت قطر کے دارالحکومت دوحہ میں متوقع ہے۔ عمان کے ساحل کے ساتھ گزرنے والے ایک مال بردار بحری جہاز پر جمعرات کو ایران کی جانب سے حملے کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان آبنائے ہرمز پر فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ تہران دونوں ممالک کی دستخط کردہ مفاہمت کی یادداشت کی بنیاد پر ان بحری جہازوں پر حملوں کا جواز پیش کرتا ہے جو ایران کے مقرر کردہ راستوں پر نہیں چلتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اتوار کو عراق میں صحافیوں کو بتایا کہ آبنائے ہرمز ایران کے زیر انتظام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی دوسرے ملک یا ادارے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ چین کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ 20 جاپانی کمپنیوں اور اداروں کو ملک کی برآمدی کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اور متسوبشی الیکٹرک اور متسوبشی ہیوی انڈسٹریز کے ذیلی ادارے شامل ہیں۔ بیجنگ نے فہرست میں شامل اداروں کو نایاب دھاتوں سمیت فوجی و غیر فوجی ہر 2 مقاصد کے لیے استعمال ہو سکنے والی اشیاء کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت تجارت نے پیر کو کہا کہ مذکورہ 20 ادارے جاپانی فوجی صلاحیتیں بڑھانے میں شریک ہیں۔ چینی وزارت نے 20 دیگر جاپانی کمپنیوں کو واچ لسٹ میں شامل کر کے ان پر سخت برآمدی کنٹرول کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس نے اس امر کی تصدیق میں بقول اس کے ناکام رہنے کا حوالہ دیا کہ ان کمپنیوں کو فروخت کردہ اشیاء کو آخر کار کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تازہ ترین اعلان فروری کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس وقت بھی چین نے 20 جاپانی اداروں کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا تھا۔